تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آج کی اس نشست میں آپ قرآن مجید کے 12ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12واں پارہ بنیادی طور پہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک صورت سورہ ہود اور دوسری صورت سورہ یوسف۔ سورہ ہود کا آغاز 12ویں پارے سے نہیں ہو رہا بلکہ 11ویں پارے کے آخری رکوع سے ہو چکا ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام اور را کے ساتھ ہوا، اور جیسے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جا چکی ہے، چنانچہ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ حروف مقطعات میں سے الف لام را سے ذکر کیا اور ساتھ ہی قرآن کریم کی عظمت کا ذکر آ گیا۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، واضح ہیں، مضبوط ہیں، پختہ ہیں۔ اور پختہ کیوں نہ ہو، محکم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ان آیات کی تفصیل اس ذات بابرکات نے بیان کی ہے جو ذات حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ حکمت ہر چیز کی، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے باخبر بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس عظمت کا ذکر کر دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنی طرف متوجہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ توحید کا ذکر کر لینے کے بعد توحید کے دلائل کا ذکر، اور توحید کے دلائل میں سے جو 12ویں پارے کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی، وہ یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر کوئی جاندار، کوئی چوپایا، کوئی رینگنے والا، کوئی چلنے والا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہ لے لیا ہو۔ اور صرف ایسا نہیں کہ روزی کا ذمہ لیا ہے، بلکہ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر ایک کے ٹھکانے سے، جو اس کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ موجود ہے وہ بھی، اور جہاں اس نے زمین کے جس حصے کے سپرد اس نے کیا جانا ہے اس سے بھی وہ ذات واقف ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کا سب کچھ اس کے پاس ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ یوں اللہ رب العزت کی توحید کے قدرت کے دلائل کا ذکر ہوا، اور انہی دلائل کے ضمن میں اللہ رب العزت نے انسان کی ایک کیفیت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سابقہ نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم کے علوم کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی علم جس کے بارے میں انسان سوچے کہ فلاں آج کل کا جدید علم ہے، وہ علم یقیناً قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کے حوالے سے انسان کی ایک عادت کا ذکر فرمایا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ انسان کو کوئی نعمت دے کہ جب ہم اس سے چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ناشکری کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی محنت کی تھی اور یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اس نقصان کے تکلیف کے بعد اگر کوئی نعمت ہم اسے عطا کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي،
کہتا ہے کہ اچھا مجھ سے تو تکلیفیں ساری دور ہو گئیں، مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی نہیں۔ فرمایا انہ لفرح فخور، بڑا اترانے لگتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت کے سامنے صبر کرتے ہیں۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی، وہ جزا فضا رونا پیٹنا وہ نہیں ڈالتے۔ فرمایا اولئک لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید کی دعوت کو جب یہ لوگ سنتے تھے تو قرآن کریم کو سن کر بجائے تسلیم کرنے کے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، کہتے تھے قرآن مجید کو نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ خود لکھا ہے، خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، گھڑا ہے؟ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں چیلنج ہے۔ تین طرح کے اللہ رب العزت نے چیلنج دیے۔ پہلے فرمایا کہ پورے قرآن کریم جیسا کوئی بنا کر لے آؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس جیسا کوئی بنا کے لانا چاہیں تو لا یأتون بمثلہ، اس جیسا کوئی بنا نہیں سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، جن و انس مل جائیں، پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ چلو یہ چیلنج تو پورا کرنا مشکل ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، تمہیں 10 صورتوں کا چیلنج دیتے ہیں۔ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، ان کی مدد حاصل کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس قرآن کو حضور پاک علیہ السلام نے خود بنایا ہے۔ اس پر بھی پورا نہ اتر سکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پہلے پارے میں کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پیشن گوئی کر دی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے، تو فاتقوا النار التی، پھر اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر چند انبیاء کرام علیہ السلام ان کی دعوت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس دعوت کا ذکر، قوم کا جھٹلانا اور قوم کے جھٹلانے کے نتیجے میں ان کا غرق ہو جانا اور پانی کا عذاب آنا، وہ سارا کا سارا منظر اللہ رب العزت نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، جب عذاب آنے والا تھا اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو کشتی بنا لینے کے بعد جب اس پر سوار ہوئے تو جو بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہوا نا، اس پورے کے پورے مکالمے کا، باہمی گفتگو کا، اس ڈائیلاگ کا اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ بیٹا آجا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، نہ کفر کرنے والوں کے ساتھ شامل مت ہو۔ لیکن اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے جواباً کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ہاں اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان ایک موج ایسی حائل ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ نوح علیہ السلام ظاہر بات ہے شفقت پدری باپ تھے، تو فوری طور پر اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا کی کہ اے رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، میرے اہل سے ہے، تو آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ میرے اہل و عیال کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا آپ کا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود عمل ٹھیک نہیں تھے، اللہ نے فرمایا وہ آپ کے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً جو بات ارشاد فرمائی نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کریں۔
تو جو دعا، جو بدلے میں جو جواباً نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بڑی اہم دعا ہے، وہ ہم سب کی طرف سے بھی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں بے شک آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، اس بات سے کہ میں آپ سے وہ بات پوچھوں، وہ سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو جس کا علم نہ ہو اس کا سوال اللہ سے انسان کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم بعض دفعہ اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے تو ہم کبھی بھی نہ مانگیں، لیکن اللہ رب العزت چونکہ حال، ماضی، مستقبل سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت مہربانی کرتے وہ چیز ہمیں دیتے اور ہم ادھر پریشان رہتے ہیں، اتنی دعائیں مانگنی ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس نقصان سے بچ جائے۔ فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو دعوت دی اور اس دعوت کے نتیجے میں قوم کی طرف سے جو انکار ہوا اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات اس پیغمبر نے بیان کیے کہ جس پیغمبر کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کسی کے سامنے بیٹھ کر دوزانو ہو کر کوئی تعلیم تو حاصل ہی نہیں کی۔ آپ امی تھے۔ امی کا مطلب کہ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، دنیا میں کسی کی شاگردی آپ نے اختیار نہیں فرمائی، آپ کے معلم محض اللہ رب العزت ہیں۔ تو دنیا میں تو کسی سے نہ پڑھا، نہ لکھا، نہ سمجھا، اس کے باوجود ایسا شخص جس کا بظاہر کوئی استاد بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے اس نے کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، وہ قصے بیان کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے، ان کے باریک باریک نقطے بھی بیان کر رہا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اے میرے محبوب، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ خبریں ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خبریں آپ کو کس نے وحی کی ہیں؟ ہم نے۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، ان کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی، لیکن ہم نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ فصبر، ابھی بھی اگر یہ انکار کرتے ہیں نا تو فصبر کیا کریں؟ صبر کریں۔ ان العاقبۃ للمتقین، نیک انجام کن کا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنے والوں کا، جو متقی ہوگا اس کو نیک انجام نصیب ہوگا۔ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اسی قسم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، سورہ ہود آیت نمبر 100۔ فرمایا کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ جو بستیوں کے واقعات، گزشتہ قوموں کے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، مِنْهَا قَائِمٌ، ان بستیوں میں سے کچھ بستیاں اب بھی موجود ہیں اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں، آج بھی کھنڈرات موجود ہیں گزشتہ قوموں کے جو ہے نا عمارات کی شکل میں، اور ان کے بچے کچھ جو ہے اثرات ہیں، آثار ہیں اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی جو پکڑ ان لوگوں پر آئی تھی اس کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اچھا، سورہ ہود کے اندر ایک بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت اختیار کریں۔ استقامت کسے کہتے ہیں جی؟ استقامت اسے کہتے ہیں کہ جب اقرار کر لیا اللہ کے حکم پورا کرنے کا تو اب اس پر ہمیشہ کے لیے ڈٹ جائیں، زمین آسمان ادھر کے ادھر ہو جائیں،
دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حالات جیسے مرضی آ جائیں، اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کا نام ہے استقامت۔ تو حضور پاک علیہ السلام پر یہ جب آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سے زیادہ سخت آیت حضور پاک علیہ السلام پر کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اور خود صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں نا سفید بال دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، آپ پہ بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود سے کون سی آیت کی طرف اشارہ ہے؟ تو سورہ ہود کی یہی آیت، یہ آیت کا میں نمبر بتا دیتا ہوں، 112، سورہ ہود کی آیت نمبر 112، اس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر اب آپ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں۔ ہاں، تو ان آیات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو استقامت کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات سورہ ہود کی ان آیات میں، آیت نمبر 115، 16، 17 ان آیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی قوم پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں، اس آیت کے مطابق بتا رہا ہوں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے، یہ سورت جو ہے اس کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ ایک تو بیان فرمائی فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، جب کسی قوم میں ایسے لوگ موجود نہ رہیں، کیسے لوگ؟ جو ان کو برائی سے روکتے ہوں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے۔ ہاں، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اگر موجود ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو فرمایا اگر ان میں ایسے لوگ موجود نہ رہیں کہ جو ان کو برائی سے روکتے ہوں، جب ایسے لوگ موجود نہیں رہتے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے وہ اگلی آیت کے اگلے حصے سے جو ہے نا وہ مفہوم ہوتا ہے کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جب لوگ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، عیش و عشرت، ہاں عیش و آرام، حد سے تجاوز، سرکشی، جب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ اہم مضامین ہیں یہاں تک سورہ ہود کے اختتام تک۔ سورہ ہود کے اختتام پر ہی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 120، سورہ ہود کی آیت نمبر 120۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے قصے جو اتنے پیچھے گزرے ہیں، آپ کو یہ سارے واقعات ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ نثبت بہ فؤادک، ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو کیا کریں؟ مضبوط کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کو تسلی دیں، آپ کو حوصلہ دیں۔ ہاں، اور وجاءک فی ھذہ الحق، ان قصوں میں، ان واقعات میں آپ کے پاس، اور جو کتاب آپ پر اتاری ہے اس کتاب میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، وموعظۃ، نصیحت آ چکی ہے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی آ چکی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات اللہ نے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ عبرت کا سامان ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد اسی اہم مضمون پر اس سورت کا اختتام ہے۔ آگے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، 111 غالباً آیات ہیں اس میں۔ سورہ یوسف کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات یا اور قصے جو بیان ہوئے ہیں، کئی قرآن مجید میں توڑ کر بیان ہوئے ہیں، کئی جگہ نا ایک حصہ، دوسری جگہ دوسرا حصہ، تو ایک ہی واقعے کے مختلف حصے کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائے کہ جب ان کو جوڑا جائے، ملایا جائے تو کیا پورا ایک قصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ توڑنے کا مقصد کو فضول نہیں ہے،
یہاں موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ واقعہ ذکر کئی جگہ پہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے 1-2 پارے چھوڑ کر یا 1-2 صورتیں چھوڑ کر شاید ہر جگہ ہی آیا ہوگا۔ تو ان قصوں میں جہاں بھی الگ الگ ذکر ہوا ہے تو جو حصہ مقصود ہوتا ہے وہ ذکر ہو جاتا ہے، اور جہاں بھی الگ الگ ٹکڑوں کی صورت میں ذکر ہوا ہر جگہ کوئی نہ کوئی سبق ہے، کوئی عبرت کا سامان ہے، اس لیے ذکر فرما۔ یہ فضول نہیں ہے کہ بار بار ایک بات کا ذکر ہو رہا، یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ اس حوالے سے زیادہ منفرد ہے کہ پورے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر تو آیا، نام تو آیا ہے قرآن مجید میں، چند اور جگہوں پہ بھی یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن واقعہ کوئی نہیں آیا۔ واقعات سارے کے سارے یکجا اس صورت یوسف کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ قصہ ہے جس کو میرے اور آپ کے رب نے بھی کیا کہا ہے؟ احسن القصص، بہترین قصہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے میرے حبیب ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ اس قرآن کو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے، اس وحی میں ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اور وہ قصہ کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف کا آغاز بھی کس سے ہوا ہے؟ الف لام را۔ تو ظاہری بات ہے اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ قرآن کریم کی عظمت۔ چنانچہ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو بالکل روشن ہے، واضح ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ قصہ یوسف کے اندر در حقیقت اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو، آپ کی جو امت ہے، جو آپ کی قوم تھی نا، جو آپ کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو اس قصے کے ذریعے در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کا حال بھی بتا دیا، مستقبل بھی بتا دیا۔ کیوں؟ کہ بڑی مطابقت ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حسد کیا، اور ادھر حضور پاک علیہ السلام کے بھی جو قریشی بھائی تھے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے حسد کیا، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو ستایا، اور آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا کیا؟ ان کو جب کنویں میں پھینکا تو اپنے والدین سے الگ کر دیا، ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن غار ثور میں گزارے۔ وہاں پہ غار ثور میں جب رکے ہجرت کے دوران، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کنویں میں ان کو ڈالا گیا، کنویں میں رہے۔ پھر جب کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، مصر پہنچے، وہاں جا کے رفتہ رفتہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی، بادشاہت مل گئی۔ حضور پاک علیہ السلام بھی جب مدینہ پہنچے تو رفتہ رفتہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیادت عطا فرمائی اور اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ تو بڑی مطابقتیں اور مماثلتیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ذکر فرمایا۔ قصہ یوسف اگر غور سے پڑھا جائے، غور کیا جائے، تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دین و دنیا دونوں نظر آتی ہے۔ اس میں حکومت کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، حکمرانی کے طور طریقوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اس میں حسن اور عشق کی داستان بھی ہے، اس میں عورتوں کی مکاریاں اور چال بازیاں بھی ہیں، اس میں چرند پرند کا ذکر بھی ہے، جنات اور انسانوں کا ذکر بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ بہت کچھ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ آغاز اس صورت کا جب ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہ اس خواب کا ذکر ہے، جب خواب دیکھا انہوں نے کہ انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے، اور والشمس والقمر، ایک سورج اور ایک چاند، ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میرے سامنے میرے قدموں میں ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور یہ خواب کس کو بتایا؟ اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کو خواب سنایا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے منع کر دیا۔ کیا منع کیا؟ فرمایا کہ اے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دراصل 12 بھائی تھے، تو مکمل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ دونوں چھوٹے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی، سگی والدہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو تفصیل سے قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، انشاءاللہ ہم بھی جب 13ویں پارے کا کل آغاز کریں گے تو کچھ باتیں وہاں پہ بیان ہو جائیں گی۔
مختصراً یہ کہ ان کے بھائیوں نے حسد میں مبتلا ہو کر ابا جان سے اجازت لی اور اجازت لے کر ان کو ہم سیر پر لے کے جا رہے ہیں۔ اندر تو منصوبہ کچھ اور تھا، لہٰذا جب لے کر آئے تو ان کو کنویں میں پھینکا اور واپس آ کے رونا پیٹنا ڈال دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کی قمیض پر خون لگا کر لے آئے۔ لیکن عقل ماری ہوئی تھی، قمیض تو اتاری، قمیض کو پھاڑنا ان کو یاد نہیں رہا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا، بلکہ فرمایا انہوں نے کہ کیسا سمجھدار قسم کا بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر اس کی قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جھوٹ تو ان کا پکڑا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی اچھا ہے، صبر کیا انہوں نے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، بچے تھے نا، تو کنویں پہ ایک قافلہ رکتا ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، جب ڈول کو نکالا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں موجود تھے، انہوں نے پکڑا اور قافلے والوں نے جا کر بیچ دیا مصر میں۔ خریدنے والا کون تھا؟ عزیز مصر، عزیز مصر اس نے خرید لیا۔ بچے تھے گھر میں رکھا، لیکن جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، چونکہ اللہ رب العزت نے خوبصورتی سے مالا مال کیا تھا، حسین و جمیل تھے، تو جب بلوغت کو پہنچے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی اپنی بیوی ان پر کیا ہو گئی؟ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے پھسلانا چاہا لیکن پھسلانے میں کامیاب نہ ہوئی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ رب العزت کی نشانیاں چونکہ انہوں نے دیکھ لی تھی، اس لیے اس نے تو قصد کیا برائی کا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی چونکہ ذلیل و رسوا ہو چکی تھی، اس کی بدنامی بھی ہو رہی تھی، تو عزیز مصر نے بات کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں جا کر بھی اپنی دعوت توحید بند نہیں کی۔ اپنے جو جیل کے قیدی تھے، دوسرے ساتھی تھے، ان سب کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کا ذکر بھی کیا ہے کہ یا صاحب یہ سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں تم مجھے بتاؤ کہ بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ ہاں، یہ پوری دعوت اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ انہی جیل کے ساتھیوں میں سے کیا خواب کی تعبیر بھی دو لوگوں نے پوچھی، تو الگ الگ تعبیر بتائی اور دونوں کی تعبیر ہو بہو پوری ہوئی۔ جس کی تعبیر اچھی بتائی تھی نا، اسے کہا تھا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو ذکر کرنا کہ ایک ناحق بے گناہ قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو شیطان نے بھلوا دیا، نہیں کہنا یاد رہا، لیکن ایک موقع آیا کہ جب بادشاہ کو ضرورت پڑی، جو بادشاہ وقت تھا اس نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ دربار میں وہ شخص بھی موجود تھا جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اسے فوراً یاد آیا، اوہو ایک نوجوان جیل میں پڑے ہیں۔ تب اس نے بادشاہ سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے جو تعبیر بتائی وہ تعبیر ہو بہو پوری ہوئی۔ بادشاہ کے دل میں ان کا مقام بیٹھ گیا اور اس نے ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل سے میں ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے کیس ری اوپن ہوگا، تحقیق کی جائے کہ یہ بے گناہ شخص جیل میں تھا کیوں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی، اسی قصہ یوسف کے اہم نکات پہ، خاص طور پہ اس موقع پہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو پیغام بھجوایا کہ میں جیل سے ایسے باہر نہیں آؤں گا، پہلے میری برات کا اعلان ہو، میری بے گناہی ثابت ہو، تب میں باہر آؤں گا۔ اسی موڑ پر آ کر 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قصہ یوسف میں کون سے نکات ہیں اور کیا کیا عبرتیں اور کیا کیا اسباق پوشیدہ ہیں، اس پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔